غلامی نصیب فرماوے چند دیر واسطے سب خوشی کا موقع نصیب فرما پہ اللہ کریم اساسان دین متین دی کامل سمجھ عطا فرما۔ اللہ کریم حضرت پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تساں ڈرو اس ذات کو جن ذات میں خلقکم جن تو پیدا کیتے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کرو تو اللہ رب العزت حضرت پاک نے مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر جتنی بھی باتیں بیان فرمائیں سب حقیقت تے مبنی ہیں۔ کوئی بات کی ہو جائیں کہنی جن دے اندر کوڑ اللہ دے سارے کلام ہے سچ ہی سچ ہے، مگر خدا دی ذات پاک نے فرمایا اگر انسان تو اپنی حیت تے غور کرے، اپنی تخلیق تے غور کرے اور اپنی ذات تے اگر تو غور کریں چاہنا تو میں رب تعالیٰ دی ذات پاک نے تے کو پیدا ہی آپ کی تے کو رزق کی آپ کی۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے فرمایا تے کو پیدا کیڑیاں چیزاں وچوں کیتے تے کو رزق کیویں دیتے۔ آؤ میں رب تعالیٰ دی ذات پاک بندہ خدا تیرے سامنے اپنی حقیقت کو آشکار کراں تاکہ تے کو پتہ چل ونے میں تے کو بنایا کی اللہ سے یقین میں پڑھائی فرمائے من نفس واحدہ، من وچوں نفس جان واحدہ، ایک جان دے وچوں تے کو بنایا۔ اللہ وہ ایک کون ہے؟ اگر قرآن کا مطالعہ کرو، نبی کے فرمان کا مطالعہ کرو تو خدای رب ذوالجلال دی ذات پاک نے ہر چیز کو وضاحت نال بیان کیا اور خدا دی ذات پاک نے مکمل کتاب کے اندر تفصیل نال بیان کی تھے۔ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا من نفس واحدہ، وہ جڑا ایک کئی جن وچوں میں تو کو پیدا کیتے او کلا ہے او بابا آدم۔ اللہ رب العزت دی ذات پاک نے حضرت سید باب آدم علیہ السلام آپ کو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے کی جہان دے اندر جلے تخلیق کیتا ہے نا تو خدا تعالیٰ دی ذات پاک نے پیدا کرتے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم جی، آپ نے فرمایا تو بھی جنت وچ رہ، کہ ساری جنت تیرے واسطے، ارے ساری جنت بڑائی تیرے واسطے۔ آپ نے فرمایا اللہ سے یہ جنت میرے واسطے، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا ساری جنت تیرے واسطے۔ یہ وجہ واسطے خدا دی ذات پاک نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ آدم تو بھی جنت وچ رہ، تیری گھر والی بھی جنت وچ۔ حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جلے جنت وچ جانا، آپ نے فرمایا اللہ سے میں جنت وچ رہاں جیسے ول کرا کیا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا وکلا منها رغدا حيث شئتما، جتوں مرضی آوے کھا پی میں نہ تے کو ہٹ کے نہ روکے۔ حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ جنت چل، اتنی پیاری جنت، اتنی سونی جنت، مگر بابے آدم علیہ السلام دے رلے کل ایک آپ دے رلے بھی کوئی کہنا۔ خدا دی ذات پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا یہ ساری جنت تواڈی ہے، اتنا تساں جیڑا کوئی کھاسو پیسو ودے میں تو وہ ہٹکیندا ہی نہیں، میں تو ہٹکیندا ہی نہیں، مگر خالق دی ذات پاک نے پاک بار گئے حضرت سیدی باب آدم علیہ السلام نے عرض کیتا اللہ اتنی لمبی جنت، اتنی وسیع و عریض جنت کلا راسا، اللہ دی ذات پاک نے فرمایا تساں کلے ہی وے، آپ نے فرمایا اللہ سے کوئی ہو جائے ہوے جڑی میرے رلے دا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم تائیں کیوں آ کے میرے رلے کوئی ہوے، آپ نے فرمایا اللہ سے تیری جنت بڑی سونی ہے، بڑی پیاری ہے، تیری جنت ورگی جہان دے اندر کوئی چیز بھی کہیں نہیں، مگر تیری پاک بارگاہ جگہ آن کرے نا تیری جنت وچ سب کچھ ہے، پر تیری جنت وچ ایک شے ہے۔ اللہ تعالی پاک نے فرمایا تو میری جنت کیڑی کیا کہنی؟ آپ نے فرمایا میری سامنے کوئی مخلوق ہے، میری طرح کوئی مخلوق ہے۔ اللہ تعالی پاک نے فرمایا آدم تیری سامنے کوئی مخلوق کیوں کہنی؟ فرشتے ہیں، حورا ہیں، علمان ہیں، ملائکہ ہیں، حاملین عرش ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ سب کچھ ہے، میں کھانا وہ نہیں کھاندے، میں پینا وہ نہیں پیندے، میں لینا وہ نہیں لیندے، میں ٹردا وہ نہیں ٹردے، میں کلام کرنا وہ نہیں کرندے۔ کوئی یہ مخلوق تو ہوے جا جی میں کھاواں ہوئی میرے رلے کھا، جی میں پیواں ہوئی میرے رلے پیوے، جی میں ٹرا ہوئی میرے رلے ٹرے، جی میں بولا ہوئی میرے رلے بولے۔ اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا آدم تائیں یہ لفظ کیوں آقا؟ آپ نے اللہ دی بات پر گئے عرض کیا اللہ سیاں میرا دل جنت وچ جنڈا نہیں لگ سی نہ اون ویلے لگ سی جنن میری سامنے کوئی مخلوق ہو۔ آج کی میرے خیال دے پوری حویلی ہوئے، حویلی پورے مربع دے باہر بنی کھڑی ہوئے تے گھر دے اندر بھی 5 کمرے ہوئے، نوکر چاکر دی ریل پیل ہوئے، دولت دے انبار لگے پے ہوئے، فصل شصل ڈاڈی پئی تیندی ہوئے تے میرے خیال دے منجی کئی ڈھیر ساریا ہوئے پیا، مگر میں تاری خدمت اتنا کچھ عرض کرا تے ایڈا بڑا حویل ہوئے، ایویں بھی 5 فٹ دے دیواراں ہوئے، اوتے خاردار تار چڑھی ہوئے، ڈانڈے ڈھیر سارے ہوئے، مڈی ڈھیر ساری ہوئے، مربع رقبے ڈھیر سارے ہوئے، ایڈی وڈی حویلی وچ بندہ کلا ودا ہوئے تے رلے زان نہ ہو۔ ایساؤ دا صحیح بندے دا دل لگ دے، ایساؤ دا صحیح بندے دا دل اکتا نہ ویسی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ دی پاک برکت عرض کیتا اللہ میں تیری جنت وچ ہوں میرے راسا جگن میرے رلے میری ذات
اللہ اکبر ہن تو کیویں شرما گئی ہے حالانکہ تو خوش تھی دے جے دا نا آ ونجے مگر جڑے ساسا تواڈے سامنے دا نا کینو چا مولی میں تو بالکل ہی میں شرم محسوس کرن لگ میں دے خیال کیتا کرو اے او ذات ہی ہے جن دے بارے آقا دی پاک نے چاہت میں فن کے ہو ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع اللہ دی پاک نے فرمایا اگر تسا چاہندے وے تہاڈا رشتہ کوئی پاک تھی بنے تہاڈی عزت بچ بنے لوگاں دے مین ہے تو بچ بنو لوگاں دے غلام ہے تو بچ بنو لوگاں دے شکوے تو بچ بنو کوئی تہاڈی ذات تے انگل نہ چاہ سکے کوئی تو تنقید دا نشانہ نہ بنا سکے اللہ دی پاک نے فرمایا اگر تسا ہر شے تو بچنا چاہندے وے تے شریعت دی حد وچ آمنا چاہندے وے ول میں رب تعالی دی پاک دا حکم فن کے ہو تسا نکاح کرو چا تہاڈی عزت ہی بچا چھڑے سا تہاڈا ایمان ہی بچا چھڑے سا کہ اللہ دی پاک نے کلام مجید کے اندر تفصیل نال بیان فرمایا ہے یہ وجہ واسطے بابا آدم علیہ السلام آپ نے اللہ دی پاک مر گیا آج کہ اللہ میری سامنے کوئی مخلوق تو بڑا اچھا اللہ دی پاک نے فرمایا تیری سامنے کوئی مخلوق بڑا ہوا آپ نے فرمایا جی اللہ دی پاک نے فرمایا بل ایویں کرو اے جڑا سامنے درخت کھڑے نا ایندے نال ٹیک لاؤ بابا آدم علیہ السلام جو درخت نال ٹیک لائی تے بابے کو نیندر جو ہی بابے کو نیندر آئی آج تک بابے آدم دی اولاد جو نشانی پاتی ویندی ہے یہ کوئی ذریعہ ٹیک مل ونجے یہ کوئی نیندر یہ کوئی ذریعہ کہ سہارا مل ونجے نیندر آ ویندی ہے یہ کوئی ذریعہ کہ ارک رکھن دی جا مل ونجے والی نیندر آ ویندی ہے یہ کوئی کانٹ ٹکاون دی جا مل ونجے والی نیندر آ ویندی ہے ایویں نہ پیا سمجھدا ہوے یہ کوئی ذریعہ کہ سرانے دے وچاو والی نیندر آوے دی او اپنے فرما اللہ سے ہون دے ساتھ کیا کرو خالق دی ذات پاک نے فرمایا کہ درخت نال ٹیک لا چا بابے آدم علیہ السلام جو ہی درخت نال ٹیک لائی تے نیندر جو آئی آپ دی آنکھ جو کھلی تے سامنے ایک عورت بیٹھی آئی جن دی عمر 14 سال جن دی عمر 14 سال ہے آپ نے اللہ کی پاک پر چال کی تو اللہ یہ کون ہے اللہ جن پاک نے فرمایا آدم جی آپ نے انہوں نے پوچھتا میں کون ہے میں کہا جی فرمایا تیری گھر ہے آپ نے فرمایا اللہ یہ ہے کہ دعا گئی اللہ فرمایا تیرے وچوں ہے آپ نے فرمایا اللہ میرے وچوں کی دعائی ہے اللہ جن پاک نے فرمایا تیری جان دے وچوں ہی کو پیدا کیا آپ نے فرمایا اللہ اگر میری جان دے وچوں پیدا کیتے ہوئے تو میرے جسم دا جز ہے میرے جسم دا حصہ ہے میرا جسم دا حصہ جو ہے پر اجازت ہوئے تو میں بول گی نا گالی کر کے نا کلام سلام کر کے نا سرائی کی چدن بٹا چٹا لا گی نا اللہ دیتے پاک نے فرمایا نہ بولنے نہ گالی کرنے نہ بٹا لاؤنے پہلے حق مار دے دے والا بول تو آپ نے فرمایا اللہ حق مار کیا دے میں فرمایا وات انہیں ساس و دقات انہ نحلا فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنُ نَفْسًا فَقُلُوهُ حَنِيئًا مَرِيئًا اگر تسا چاہتے ہوئے تسا عورت نال بولو اجنبی عورت ہوئے ان نال کلام کرو مطلب تھوڑا کلام کرنا کہیں دے دل کو خراش چا پچاوے اور کہیں دے دل کو تکلیف چا پچاوے اور میں رب تعالیٰ کی ذات پاک کا حکم ہے اگر تسا چاہتے ہوئے کہیں نال گالی کرا تے گال کرنا تنقید ہی نہ بنے عزت ہی بچ بنے آپ نے فرمایا میں خدا کی ذات پاک کا حکم ہے نکاح کرو چا نکاح دے بعد تسا والے ایویں چا کرو حق باہر چلو میں خدا کی ذات پاک دا بھاگا ہے جنن تسا نکاح کرتے عورت نال بولیں دے کھڑے ہو سو تہاڈا بولنا ہی عبادت ہو سی تہاڈا رلے کھڑنا ہی عبادت اجنبی عورت دے نال جڑا بندہ کھڑ دے لوگاں دے جذبات ابھر دے لوگ سیکھ پات ہی دے اور لوگ اپنی اپنی زبان نال مختلف جملے کسے دے اوے دیکھ گئے ہوئے ایک بندہ اتنا کچھ لوگاں دے عزت کو تقیدہ کرے اور انہاں دے عزت کو خراب کھڑا کرے دے اور انہاں دے عزت دے بارے ایک کچھ تقیدہ کھڑے اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر تسا چاہتے ہوئے تہاڈا وہ رشتہ پاک نہیں بنے میرا باپ ہے نکاح کرو چاہ تہاڈا رشتہ پاک کر چھوڑے حیدری سادات کرام ایک دعا درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم حضرت سید امام آدم علیہ السلام نے کیا ریٹھی عورت کیا ریٹھی عورت کیا ریٹھی عورت کتنی عمر ہے 14 سال چڑھتی جوانی حسین و جمیل خوبصورت اللہ کے نبی پاک نے فرمایا آدم اے دسا تائیں ایک دیکھتے کی میں آپ کی دلا یہ کون ہے پوری میری جنت ہے کو کچھ نظر نہیں ہے ایک کیوں نظر آئی ہے آپ نے فرمایا یا ہی میں آنکھ چاہتی ہم دے میں نظر جو پئی ہے میں دل کو بھاگ
اللہ دی پاک نے فرمایا دل کو بھاؤ گئی؟ میں کہ جی آپ نے فرمایا ہن تو اگر چاہے نا اندے نال تیرا تو کوئی تعلق ہوے پر میں رب تعالی دی پاک دا حکم نکاح کر چا پر میں رب دی ذات پاک تیرا تعلق عبادت شمار کر اے سب تو پہلا جڑا میاں بیوی دے رشتے دی ابتدا تھئی وے نا اے جنت وچ اتری اے ابے دا رشتہ زمین تے تے وے اما دا رشتہ زمین تے تے وے بہن دا رشتہ زمین تے تے وے بھرا دا رشتہ زمین تے تے وے دانکے دا رشتہ زمین تے تے وے نانکے دا رشتہ زمین تے تے وے پھپھیرا ملیرا دا رشتہ زمین تے تے وے ساس سورے دا رشتے سارے زمین تے تھے میاں بیوی دے رشتے دی ابتدا جنت وچ تھی کیونکہ پہلا رشتہ جڑا چلے نا وہ پہلا گھر والا ہے تے گھر والی اما حوا ہے تے راندے جو جنت اور ادھر توجہ کرو چاہے بیوی کہنا دی نشانی ہے جنت دی بیوی کی دی نشانی جنت ایک والا دا جا بیوی کی دی نشانی ہے جنت جڑے کی نعمت نال مستفیدن او بولن بیٹے جڑے کوارن میں دعا بیٹا منسن بھئی جلدی جلدی او این نعمت نال مزین تھی میں تمہیں جڑی لفظ سمجھے دا کنا ایک سمجھ میں جو ایک کلو دا تحفہ ہے جنت دا ایک کلو دا تحفہ ہے جنت دا ایک بیوی کلو دا تحفہ ہے جنت دا کاکے ودیان میں فون کی تمہیں کہ کاکا کدے ودے ہوئے انہاں کے کہا پیر سے ایسا دور بہر کے ودے میں کہ کدے کے ودے ہوئے انہوں پہاڑا کے ودے میں کہ کیڑے پہاڑا جیتا جیتا برف ہوندی میں اڑیں گے ودے میں جی میں کہ چلو گے ودے میں تحفہ دا کی دیا والو گین تحفہ گینا ہے والو جرا تحفہ گینا ہے والو ساوے ساوے افروٹ گینا ہے والو ساوے ساوے افروٹ گینا ہے میں انہوں کو لکا کے 5-6 مہینے بعد وال میرے کو آئے وال میں ساوے افروٹ چاہتے ہونا کو چلی تر میں کہ پیر سے یہ کی ہے میں کہ تحفہ کہیں یاد کی تیوں سنبھال دے رکھے میں کو پیادی کی آسانہ دے گیا سے میں کہ ہاتھ اسا دے گیا میرے کو تو سنبھالی رکھے ہوئے میں کہ کمالے ہوئے تحفہ دے سنبھالانا پتہ چل گیا یار یار کو تحفہ دے سنبھالو اللہ فرمایا بندیاں میں خدا تے کوڑے تحفہ دی تے ہر ویلے ہوں دی پسوی نہ ہلاو آئی میں چمبی کھڑے ہو اٹھی کھڑے ہو دے تچھی کھڑے ہو دے ماری کھڑے ہو جنہی مائیں اور ران کو کھڑا کھڑے نا تے تو کوئی مر دیں جڑا عورت تے ہاتھ چیندے وے جہان جو بوز دل لی وہ کوئی بندہ ہے جڑا عورت تے ہاتھ چاہتے اگر تو مرد پڑھتے رہنا چاہنے نا وقت تیری خدمت ہے کہ وقت تو عورت تے ہاتھ نہ چاہ حکمت عملی نال ای ہو جائیں گال کار تیرا غصہ ہی ٹھٹا تھی بنجے کو نصیحتی مل آج دا آسان حدیث پسری ہے کی تھی اوہ حال رات کو دھاڑ ہو گئے دین کو دھاڑ ہو گئے دوپہر کو دھاڑ ہو گئے شام کو دھاڑ ہو گئے کہنا ٹائم مارتی دھاڑ نکلی خوش ہوتی تو صدقے نہ دی وجہ اللہ دی قدم ہے جب یہ چار دیواری کے اندر اگر بجلی ہے تو ٹھیک ہے کہیں نہیں تو ٹھیک ہے اگر ہوا ہے تو ٹھیک ہے کہیں نہیں تو ٹھیک ہے کوئی چٹنیاں کوٹتے بیٹی کھاندی والی ٹھیک ہے اگر نون مرچ نال بیٹی کھاندی والی ٹھیک ہے سچ کے دی وجہ تیرے تو ذریعہ تیری طبیعت آؤکی تھائی ہوٹل دے گیا چھتری چاما دا چیمپئن اتھا پاہے دے سبیل چلا دے واپس گھر گیا سچ کے دی وجہ ماں تو وہ بہن وہ بیٹی تو جڑی اپنی چار بھائی اج بہتے اپنی جان کوئی جو کھاتے لائی بیٹھی ہے پر تیری عزت ہی بچائی بیٹھی ہے تیری عزت پاک کون بندہ ہے جو 24 گھنٹے اپنی حویلی دے وچ رہ سکتے ہو بند تھی سکتے ہو ایک جگہ رہ سکتے ہو میرے بیٹے بیٹے ہو طبیعت خراب ہوئی تھی تیری ٹور پھیرا تو ٹور پھیر آ سکتے ہیں وہی اگر ٹور پھیرا ہوئے تو کہیں شریعتی حد دے جو ٹورے ان دے واسطے شریعتی حد دے مگر ایمیں والی نکی نکی گالیاں والے تقریر جیڑی شادی والی تقریر ہوندی ہے نا بلکہ اینے ہوندی ہے پر جتنی دیر تک میں بھولے سا نا مر گالی میں شادیاں نے کرے تھا کڑا سہی میں سن تو بیٹھا تھا سیر حلا ہوتا بیٹھے میں سن سو بیٹھے تھا کوشش کی تھی رکھنی جتنی دیر تک معافی رکھنے نا یا لفظ قرآن علیہ رکھ سنگا محمد فرمان علیہ اور باب آدم علیہ السلام سامنے عورت ریٹا جلے عورت ریٹا نا آپ نے فرمایا لازم دل کو بھاگ گئی آج تک ہی نہیں چھڑک یہ عورت سامنے آن دیا نا دیکھانا لئی تو بچہ اٹھا ہی کرے دے مگر اللہ دیتے بابا میں خبردار اپنی آنکھ کو پاک رکھ اپنے دماغ کو پاک رکھ اپنے کردار کو پاک رکھ اپنی آنکھ دے زاویے کو پاک رکھ اگر تائیں اپنے کردار اپنی آنکھ اپنی پاکیزگی کو پاک نہ رکھاؤ میں رب دی ذات پاک دا بات آئی الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اللہ فرمائے تو پاک ہو سے تیرے نکاح ہے عورت ہی پاک دے سا اگر تو گندہ ہو سے تیرے نکاح ہے عورت ہی گندہ اگر تو چاہے میرے گھر کے اندر کوئی عزت آبرو دی حفاظت کرن والی ہوئے اللہ دی پاک نے فرمایا اپنے آپ کو پاک کر تو
ویزا لکھن نال کوئی گال نہیں بندی وظیفے پڑھن نال کوئی گال نہیں بندی قرآن دے تلاوت کرن نال کوئی گال نہیں بندی جب تک اپنے آپ کو پاک نہ رکھے تو پاک اپنے آپ کو رکھ میرا وعدہ ہے تیرے نکاح ہے جب عورت ہی پاک قرآن کا فیصلہ ہے میں اپنی طرف نہیں تکڑا اللہ کا قرآن اعلان پیا کریں دے پڑھو اللہ دے قرآن کو بابا آدم بھی پاک بابا آدم دے نکاح ہے آمن علی امن کتنی پاک ہے کتنی پاکیزہ ہے حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ نے اللہ کی پاک برکت چار کی اللہ ہن کیا کرا بولا اللہ فرمایا بول رہا نہیں بولا کیا کرا آپ نے فرمایا حق مار دے آپ نے فرمایا اللہ سے حق مار کیا دیوا اللہ دی پاک نے فرمایا تو کیا چاہے کیا دے سے آپ فرمایا میرے ہاتھ پہ جو ہوے تے لیوا تصرف جو ہوے تے لیوا قبضے جو ہوے تے لیوا اللہ دی پاک نے فرمایا ہر شے تیرے قبضے ہے آپ فرمایا اللہ کیا ہے اللہ دی پاک نے فرمایا تیری زبان تیرے قبضے ہے نہیں آپ نے فرمایا ہے فرمایا بل ہندے نال میرے محمد تے درود پڑھ حق مار فرمایا کتنی دفعہ درود پڑھا فرمایا 7 دفعہ درود میرے محمد تے جب پڑھ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا جب تو میرے یار دی ذات تے درود و سلام پڑھ سے نا میں رب دی ذات پاک یا عورت تیرے واسطے جائز کر چھوڑے سان تو ول ایندے رلے ودرا میں ول یا باب آدم علیہ السلام حق مار لیتا سارے نبی دی ذات پاک تے درود و سلام پڑھا اللہ دی ذات پاک نے فرمایا آدم کی فرمایا بھائی آدم اسکن انت وزوج تو ہی جنت وچ رہے تیری گھر والی بھی ہن جنت وچ سبحان اللہ باقلا من نار غدن حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين پر میں خدا دی ذات پاک کا حکم ہے ساری جنت تواڈے واسطے ہے پر جنت میں جتھوں مرضی آوے کھاؤ ودے جتھوں مرضی آوے پیو ودے میں خدا نہ تو روکے نہ سبحان اللہ جنت جو کی وڈی آئی جتا اللہ دی پاک نے بابا آدم علیہ السلام کو فرمایا جنت تساں ٹرو پھرو ودے حضرت سیدی بابا آدم علیہ السلام آپ نے جنت جنت کی لمبائی چوکی ہے جنت کی چوڑائی چوکی ہے دو فرشتے نا نزلت المجالس حضرت امام عبد الرحمن بن محمد عبد السلام 900 ہجری کے اندر بابا انتقال کیتے آپ نے ڈاڈم دی کتاب لکھی ہے کتاب کے اندر حوالہ موجود ہے آپ نے فرمایا دو فرشتے جنت میں ہوتے اور اللہ دی پاک بارگاہ چار بیٹے کریں اللہ سے حسن بیٹے جنت چاہیں مگر تیری پاک بارگاہ چار کریں اگر سب جنت دیکھن دا شوق ہوے تو سب جنت لکھے سی اللہ نے فرمایا اگر تو آدھے تو جنت لکھے نہ چاہے آپ نے فرمایا جنت لکھا اللہ دیا پاک نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو فرمایا جبریل یا رب جلیل فرمایا میرے بندے فرشتے پیارے ہیں آدھے بیٹے جنت دیکھنا چاہنے انہیں تو جنت لکھا چاہ آپ نے فرمایا سے کی میں لکھا ہوا فرمایا 1000 سال عمر دے چاہ 1000 نوری پر دے 1000 سال عمر دے چاہ 1000 نوری پر دے چاہ عمر اس قدرہ سے برباد ہو گئے عمر دی مدتی 1000 سال دی ہو گئی پرن دی مدتی 1000 ہو گئی ایک جاتے وائن کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی شاید دی اللہ جاتے پاک نے فرمایا جبریل انہا سمجھے شاید جنت ہو گئی ہے انہا کر 1000 سال عمر کئی دے چاہ نوری سال 1000 بھی ہے 2000 سال عمر ملی 2000 نوری پار ملین ایک جاتے وائن کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی شاید کی تھی اللہ جاتے پاک نے فرمایا جبریل انہا سمجھے شاید جنت ہو گئی ہے انہا کر 1000 پار کئی دے چاہ عمر 1000 بھی دے 3000 سال عمر ملی 3000 نوری پار ملین ایک جاتے وائن کے بیٹے مولا شکر ہے تیری جنت کی سیر کی تھی سے اللہ رب العزت ذات پاک نے فرمایا ایویں کرو میرے فرشتے بیٹے آدم 3000 سال دے بعد جنت مک گئی ہے انہاں کی مک گئی ہے اللہ ذات پاک نے فرمایا چلو نال ایک مکان کڑائی مکان دا دروازہ کھلا وچ کوئی حور نکلی حور نکلتے پوچھا خیر اج کس واسطے آئے بیٹے انہاں کہ تے کو پتہ کہیں نہیں کس واسطے آئے بیٹے انہاں کہ کس واسطے آپ میں 3000 سال عمر دی مدت مکا بیٹے 3000 نوری پاری گسا بیٹے مسے ایتھوں تک آئے شکر بیٹے پردے اللہ دی پوری جنت تڑے کی دے اب حور جواب دیتا ایدو آئے ہوئے ایدو آئے وہاں کے جیتو جنت شروع تھا یہ تھا تک ہے وہاں کے آگاں تک کہیں نہیں لگے انہاں کے کہیں نہ آپ نے فرمایا پوری جنت رے کی دے وہاں کے جیتا 3000 سال عمری مک گئی 3000 نوری پاری گس گئے ہن اساں دا ایو کو جاکسو یا کو جنت ہے آپ نے فرمایا پوری دا جتھاں رہی سبحان اللہ کہ اجا اگا چوکیے بھائی پوری دا جتا رہی آپ نے فرمایا اللہ دے کول نبی نے 1,24,000 انہیں جو سونا نبی محمد سونے نبی دے صحابہ نے 1,24,000 انہیں جو نبی دا سونا صحابی سیدنا صدیق اکبر اللہ دی ذات پاک نے سیدنا صدیق اکبر سرکار کو این جنت وچ مکان دی 70,000 اجا انہاں مکان ہے جو ایک مکان دا ویڑا نہیں ٹپے دساں کے ساری جنت دے کی دے انہاں کہ اللہ تہاڈی پاک بارگاہ عرض کرنے اے دسو اے جڑی جنت دے مکان اساں ٹپ دے پے ہیں اے بیٹھے چیا فرمایا 3000 پاری مقابلے ہوئے انہاں کہ جیا آپ نے فرمایا اج ایک جنت دا ویڑا ہی نہیں
میں مکا وہ آج میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا وہ جڑے جنت دے ایک مکان دا ویڑا ایڈا لمبا ہے وہ مکان جنت وچ او جنت دے مکان دی لمبائی کیا ہو سی وال جنت دی لمبائی سبحان اللہ میرے واسطے رب دی ذات پاک نے فرمایا ایڈی بڑی جنت ہے آدم تو بھی جنت وچ رہے تیری گھر والی بھی جنت وچ رہے بابا آدم علیہ السلام آپ جنت وچ رہندے پیان مگر حضرت بابا آدم علیہ السلام دے نال آپ دی گھر والی آئی آپ دی گھر والی کی دعائی آئی مچھلی پسلی سجی کبھی کبھی عورت کیڑی پسلی چو نکلی ہے کبھی پاسا کیڑا ہے کھب اللہ نے سجے پاسو چا پیدا کریں عورت کو کھبے پاسو پیدا کیوں کی فرمایا رکھ سینے دے ہاتھ دے میں کوئی جواب دل سجے پاسو سبحان اللہ کھبے پاسو دے اللہ دے دل کھبے پاسو دے فرمایا دل والے پاسو آئیے عورت سبحان اللہ تجربہ کر کے دل والے پاسو آئیے عورت جی میں جسم وچ دل نہ ہوے نظام نہیں چلتا سبحان اللہ جی میں گھر رہی جی میں جسم وچ دل نہ ہوے جسم دا نظام نہیں چلتا ایویں چار دیواری دے اندر ہی اگر سبحان اللہ عورت نہ ہوے تا گھر دا نظام اچھا دل والے پاس آئیے نا دل والے پاس آئیے نا عورت چار نام نال پکاری بھی دیے اما دے نال عورت بہن دے نال عورت دھی دے نال عورت گھر والی دے نال عورت اما تا عورت ہے دھی تا عورت ہے بہن تا عورت ہے گھر والی تا عورت ہے تے عورت کیڑے پاس آئیے دل والے پاس ایندا مطلب ہے اما ہوے تا دل لاؤ بہن ہوے تا دل لاؤ دھی ہوے تا دل لاؤ سبحان اللہ اگلے تو ٹوک میں آندے یا کوئی نہیں ہے کوئی یا سارے کوارے وے کہ بھائی اج کے بیٹھے ہو بھائی اسا ہن ای پیر دے سامنے زال دا نا کی میں اوے میاں کلی دے علی دے ساکو دا پتہ لگے بھائی آئے گے نالی تو سام کلے دے علی دے ہیوے اے دا بال آکا چا عورت آئیے دل والے پاسوں تے عورت دل والے پاسوں جو آئیے عورت معاشرے چار نام نال پکاری ویندی ہے اما دے نال عورت دھی دے نال عورت بہن دے نال عورت دے گھر والی دے نال عورت اللہ دی ذات پاک نے فرمایا اگر ہوسی ماں ان نال دل لوائے کیونکہ دل والے پاس آئی ہے اگر ہوے بہن اے دل والے پاس آئی ہے کیونکہ دل والے پاس آئی ہے ان نال دل لوائے آپ نے فرمایا ہوے دھی دل والے پاس آئی ہے ان نال دل لوائے ہوے اگر زال دا ان نال دل لوائے اے نہ ہوے نکاح ان دے نال تے رابطے اون دے نال یہ سارے متیاں پرمیندے اے تھن تعلق غیرت کیا کرانے دے پتر ہیں ہندو دے پتر ہیں سکھاں دے پتر ہیں پادریاں دے پتر ہیں اگر تو چاہنے میں ان دے نال رابطہ رکھا تو ان دے نال رابطہ رکھا اور وہ رشتے کو پاک کر سب شریعت اجازت نہیں دی اگر بغیر نکاح دے ایسا کوئی عورت رکھوں آپ نے فرمایا بس میں کر اگر کچھ کرنا ہی چاہنے میں خدا دی ذات پاک کے جو شرط چلی ہے تے کوئی چھوٹ چلی ہے مسنا مسلا سوارو ہاں تو دو نکاح کر سکتے ہیں ترائے کر سکتے ہیں سبحان اللہ قرآن یار مسنا مسلاسا بارو بھا دو کر سکتے ہوئے نکاح ترائے کر سکتے ہوئے چار چاری 830 آج چھوٹ سا تو بھی کرے آج شادی کے موقع پہ 4 سالیاں ایدا پردہ کرے چلو یہ شکر ہے اپنے دے سامنے سنا رہ سکتے شاباش کوئی میٹھے پیٹے چاور رلے رلائی بیٹھے ہاں شادی دی محفل بھائی میرے کانڈ والا آن دے بعد آخر والی تا تھی سی کوئی چوری دا پتہ نہ لگا میں آدھا مولوی دی جاگے دے محفل دے بندے تھوڑے کیوں میرا چاہ شوق پا دے جلد سے خدا دا نائیں گے اللہ دا نائیں گے کنجرہ منجرہ نے شوق کرنے بند کر دے اللہ نراز تھی لے دے چھوکے نہیں بستے کوئی ایمان تھی دے بندہ مردے کلمہ ہی نصیب نہیں انہیں ڈھیلے ڈھالے ودے رہو یہ جاک منال واٹ لاؤ کانا منال دیگا ودے رہو پر اللہ دی قسم ہے ساڑھے شادیاں خوشی نبی دے نا نالوں ہیں ساڑھے مرنے جیونے ساڑھے نبی دے چوری ایک پکڑ دیتے چوری پکڑ دیتے پوچھتے رہو بات پڑی اگا دکتور ہون دینا پوچھتے رہو آج جب میں کو پتہ لگ گیا نا
آج پتہ لگ گیا چلو چاسے بھائی چاسے ہونے ایک دم غال سنو جا بھائی یہ میں بیٹا نے گال نہ کروں کرے یہ میں جلدی جلدی پوچھاؤ جب میں بال ملتان ہوئے تے ہوتا شادی دی میں یہ شادو فوراً بعد میں ہوتا میں کتنی لڑائی ایک آقا جی اور ہوتا جلے پہنچے مدینہ جلے میں اپنی حالت سنائیے کچھ ارمان میں کوئی لگے پر میں اپنی مجبوری آئینہ دے سامنے ظاہر کی دیا میں کہ چلو بالی بینا بیانیوں کے ٹور دے بزرگ جو آگے نا بزرگاں دی لجیاں رکھنی ولیاں ہوکھیں اور ایک دفعہ والدہ کی خدمت چار کرا چاہتا عورت کی تو آئیے دل نہ لے پاسو اماں ہوئے دل لاؤ بھین ہوئے دل لاؤ دھی ہوئے دل لاؤ گھرالی ہوئے دل لاؤ اور اماں دا شان بھی آئی ہوئے بھین دا شان بھی آئی ہوئے دھی دا شان بھی آئی ہوئے تے گھر آلی دا شان بھی آئی ہوئے ابا دا شان کیا آئی ہوئے آقابیت باق میں الجنت تحت اقدام امہات میں خدا تیری جنت تیری اماں دے قدمہ دے تلوے سونا اماں دا بن گئی جنت ایک دھی کیا ہے آقابیت باق میں فرمائی دھی والدین واسطے رحمت یہ بھیڑ کیا ہے یہ بھیڑوں واسطے عزت ہے آپ نے فرمایا اللہ سے یہ نسو زال کیا ہے فرمایا بندے واسطے ادھا ایمان اور دیکھو عورت ہے چار مکان بدلائے اللہ چار مکان چلیتے جٹن پیو دے گھر رہ چاہیے رحمت آئی جٹن بھیڑا کون گئی ہے عزت بن گئی ہے جٹن گھر آلے کول گئی ہے ادھا ایمان بن گئی ہے جٹن ماں بنی ہے والقدمہ تلے اللہ دی قسم ہے اگر مکہ پاک دی تاریخ پڑھتے دیکھو جٹن کئی دے گھر میں دھی جم پوے ہاں برابر ایک دا پاور دے رہے ایک دی پاور پوری لے جا میں پوری لے جاؤں کہ میں دلی فاصلہ رکھ کر جائیں میں ڈاٹا کا کھلا سبھی کر جائیں ٹھیک ہے بات دلی مزید کھولے نا میرا جہاں آواز بڑی کہنی ہے میں ڈاٹا دے دلے حد کی نہیں دے جاؤں اور میں چسمہ جی رہا سکتا مکہ پاک دے اندر دھیاں جمپوں میں نا دھیاں پیو دھی کو چاہتے بانتے پہاڑ کو ساٹا دائی دھکا دے دائی دی دے کتے کھاوے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ جنہوں نے کو آقا ونیا تورے گھراں دے اندر دھیاں جام پوے دے رنگ بدل ویندے چہرے دے تیور بدل ویندے رنگ بدل ویندے اللہ دے اتے پاک نے فرمایا محبوب تواڈے قدماں دی برکت ہی ہو جائی دے سا جڑے مکہ پاک دے اندر دھی دی عزت کہنا ہو سیدا بل ایک دفعہ تواڈے قدم جو لگ سے قیامت تک جے ہی تھی کو میں خدا دی ذات پاک عزت نہ بناواں تے میں کوئی محمد نہ آقا دی ذات پاک نے فرمایا جدن بیٹی باپ دے گھر وچ آندی ہے او میرے رحمت بن دے آندی وے سرکار دی ذات پاک نے فرمایا جدن دھی بن دے آندی ہے میرے رحمت ہوندی ہے پر جلے ماں بن دے ویندی ہے ول جنت ہوندی ہے اساں انہاں رشتہ نال آئی پیار نہ کروں جڑی آئی ہے رحمت بن دے ہے تے گئی جنت ہن آدم علیہ السلام دے کیڑے پاسو عورت نکلی ہے کھبے پاسو تے کھبے پاسو کیا آئی ہے پسلی دے وچوں عورت آئی ہے کیا آئی ہے پسلی دے وچوں عورت کو جنم دیتا گئے اللہ سے پسلی جو عورت کو کیوں کٹھائی رب دے باغ نے فرمایا ایک تو گال دسنا چاہنا کیا فرمایا پسلی ہوندی ہے ڈنگی کیا پسلی ہوندی ہے ڈنگی انہیں راوڑ یہ انگل ہے نا انگل اگر یہ جوڑ اگا پیچھا کی میں سیدھی تھی نہیں میں لات کو اللہ نہ کرے کچھ اللہ نہ کرے کوئی ہڈی اگا پیچھا کی میں سیدھی تھی نہیں میں یہ پسلی ہم کر کے ڈنگیا کھڑی ہیں تجھے سیدھا کرو نہ چاہوں پسلی سیدھا تھی وے دے پسلی سیدھا تھی وے دے پسلی سیدھا تھی وے دے کوئی کیوں کہنا دیتا ہے اے ہین چینے کی نہ راؤں نہیں ہوئے اللہ نے فرمایا اسی نے بچو پیدا کی تھی عورت خیال کرائے رب کی ذات پاک نے فرمایا بل خیال کرائے مولا کیڑی شہدہ فرمایا ٹیڑھی جائے جو عورت کو پیدا کی تھی انہیں جب تک رامنے کی میں تو سدھا تھی وہاں یہ کو سدھے کرن دے چکر جنبیوں میں تو عورت کو سدھے کرن دے چچارے آسے یہ پسلی سدھی تھی سی ترٹ ویسی عورتی سدھی تھی کہنا سکسی پر تعلق دے رشتہ
یہ عورت کی مثال آدم جنت ہے آدم علیہ السلام جنت ودی رہی اما حوا علیہ السلام اللہ جنت ودی رہی اللہ کی اتباع نے فرمایا جی تو مرضی ہے کھاؤ پیو آپ کھاندے رہیے پیندے رہیے کھاندے رہیے پیندے رہیے کئی عرصے تک جنت ودی رہی ایک بار اللہ حوا علیہ السلام نے آدم کو پوچھ کیا آپ نے آدم سے انہاں کے لیے آپ نے ایک گال پوچھا نہ رہا کہنا تھی میں کہنا آپ نے جنت کے سارے پھل کھا کے دے جنت کے سارے درختاں دے پھل تو چک کے دے ایک درخت دا پھل کیو جائے نہ درخت نیڑے ویندے نہ پھل کھا دے آپ نے فرمایا ولا تقربا هذه الشجرة اللہ سے میں کو روکے اللہ سے آکے ایمیں کریں ان درخت نیڑے نہ بیاونے آپ نے فرمایا چلو اللہ سے تو کو روکے درخت نیڑے نہ بیاونے میرا اتنا تعلق ہے انہاں کہ ہے آپ نے کیا آپ نے میں تو گھر آلہ دے تو سمجھی گھر آلی ہے آپ نے فرمایا والدی کا مطلب ہے گھر آلہ جو گھر آلی کو گال آکے گھر آلی دا من نہیں انہاں کہ جی آپ نے والد گھر آلی جو آکے گھر آلے کو والد گھر آلائی دا کوئی گال منے انہاں کے جیا منے آپ نے فرمایا میں ایک گال منا ماما دوسرا منے سو انہاں کے جیا آپ نے فرمایا ان درخت پھل رکھا ہو جا ان درخت پھل کھاؤ جا ابا جو آکے فلانے دے بعد شادی دے بہنے زال آکے ٹھیک ہے تو بڑے سیانے ہیں میں ٹوک میں لابتا ہوں دینا میں کوئی پتہ لگ بنے کلاس میں رونے آئے بیٹھا ابا جو آگے شادی دے بہنے ہیں زال جو آگے تنج موئن وقت آہ دینے آئے ہوئے ہوں پاپا اُڈو پالا دی مائے ہوں مائے کھڑے پاسے بنیا پھاس گئی چون شکنجے اندر جی میں بیگڑے دے بیچ گنا ہوں نہ اُڈو بچ سکتا نہ اُڈو بچ سکتا آقا دی ذات پاک فرمین دے اگر ابا ہے محمد دا غلام تے کو آنکھ دے بے اپنی سال کو دے طلاق نہ سوچے نہ سمجھے کہ جو پیو آگے فیصلہ کر چھوڑے میرے تے خدا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنے پتروں کو ملن واسطے گیا آپ انہوں آپ نے گھارے کھڑی آئی آپ نے پوچھا آپ نے فرمایا خیر ہے وہاں کے خیر ہے آپ نے گزارا جدارا پیدا پہ وہاں کے کی تھا آپ نے گھر والا خرچہ شرچہ کہیں گے نہ وہاں کے فیدے بلوا پڑھا رہی کہیں نہیں آپ نے فرمایا یہ ہو کچھ مائیں تیرے کو کچھ پوچھنا یا ہم تائیں کیا سمجھے میں کوئی اوپرا ہم مائیں تیرے گھر دا مالے گا پر بینے میں نے انہا کہ بابا تو آیا کی تو ہے آپ نے فرمایا چلو مائے دا کی تو آیا میرا ایک سنیہ دے میں چاپڑے پائے کو کیا اپنے سنیہ کو آکے چوکٹ بدلا یہ گال ہم سیانے باپے کو پتہ لگ دی سالے چھوٹا چھوٹا کو پتہ آسان جو آگے چوکٹ بدلا کیا پتہ ہے دروازہ ہی بدلا ہی پڑا ہو میں اپنے اور آگے چوکٹ بدلا اے پتہ کہیں نہیں ابا کا کیا وہ کیوں نے بابا جی آئے نا واپس حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام آپ کے لئے واپس تشریف دیتے آئے آپ نے فرمایا کتنا کوئی آیا ہی انہوں نے جی آپ نے کام نہیں آپ نے گھوڑے کے چڑھا بتائی آپ نے کی ہو جائے آپ نے یہ ہو جائے رنگ آئی فرمایا کپڑے کی ہو جائے پاتی ہوتا ہے فرمایا پاتی بتائی آپ نے کوئی سنی آئی دے گیا انہوں نے جی آپ نے کیا آگے فرمایا کہ چوکٹ بدلا آپ نے وقت بھی سمجھ آئیے مجھے کہنے آئی آپ نے فرمایا تائیں میرے ابے کے سامنے کیتا اسی میرا گلا ابے کو پتا چل گیا اسی اے عورت جھگا مسا جیڑی عورت ہر ویلے کھول کھول کھتی رہے خرچہ نہیں دیتا خرچہ نہیں دیتا خرچہ نہیں دیتا خرچہ نہیں دیتا 12,000 تو گھنی ہے تو سکو دے 14,000 ہی گنان کوئے بننے 12,000 ہی گنان کوئے بننے 16,000 ہی گنان کوئے بننے 2,000 ہی گنان کوئے بننے میں اور تقریر کرن آیا کرنا تو ساری میں کو دیکھو ٹھیک ہے بھائی تو انتظام یارے اپنا انتظام کرو بھائی آپ جو موجہ لو میں ادھے پونے گھنٹے دڑا مہمان ہم مجھے جو باقی میں 10 منٹ رہ گئے تو میں اجائی ادھا پہنچنے میں کو پتہ ہے کہ میری جان سوئی دے ٹکی کریے ایک دفعہ بات کر کی خاطر آر کرا چاہ پتہ چل گیا جتھا پیو ماں راضی کہیں وہ جھگا کرام بس بھائی جتھا پیو ماں راضی ہے کھاتی ہوئے وسطن ابانی اور تو سہیں کوشش کیتا کرو جلے رشتے ششتے کیتا کرو تری پیو ماں کو نہیں پوچھا کرو انہاں دی کو گین شین ہے اپنے سیندے سے گردے تردے بدرہ دے وے جلے پیو ماں ان سارا بھول آئے چلو یہ شکر ہے تو بھولے دی اولاد ہے پیو ماں بھولا کہیں نہیں دوا سب کی زیادہ معاشرے سیانا پیو دے ماں ہو دے وے
وہ سٹے بھاوے آج دے بھاوے سٹے کوئے چپ کر دے پیچھو سٹی جو نہیں وجہ واسطے آقا دیا دے باپ کرنے جتا پیو ماں راضی وے نہیں میں سمجھو خدا راضی وے آقا دیا دے باپ کرنا کر خدا دی رضا کو تلاش کرنا چاہتے وے پیو ماں دی رضا کو تلاش کرنا آدم جی آپ نے فرمایا ساری جنت کونی ہے آپ نے فرمایا پھال تک کھاؤ چھا یا باب آدم علیہ السلام میں پھال کھا تھا امتحان شروع تھے اللہ فرمایا میں جو آگئی پھال نہ کھاوے آپ فرمایا میں کوئی پتہ نہیں یہاں کے ارے اللہ علیہ منی کرو جائز منی کرو نجائز نہ منی کیونکہ گھر کا بندہ ہے دعا ہتھا نال تاڑی کچھ اونی منو کچھ اپنی منواؤ مگر گھر وچ نظام تو سب مرداں دا چلنے میں عورتاں دا نہیں چلنا گھر وچ آرڈر مرد دا چلنے عورت حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشان سے نکاح جلے بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا نال دی آئی آقا دی بعد میں حضرت مولا علی سرکار کو فرمایا ہے جی تو محمد ہے جواب رہے میں محمد دی ایک شرط ہی پوری کرے انہاں کہ کیا گھر تو باہر دے سارے کم تو کریں چار دیواری دے اندر دے کم میری دھی فاطمہ کرے نبی صحیح دسنا چاہتے ہیں عورت سونی لگنی چار دیواری ہے جنہیں کو گھر تو باہر نہ بھی جائے عزت کو کوئے سے ادھا ہی ایک مثال تو سمجھا تو بات سمجھ آوے سی عورت کو اللہ سے کتو پیدا کیتے پسلی چو اور کیندے بھی جو پیدا کیتے مدوہ گوشت لوتھڑے چو تے گوشت کا ٹکڑا پیا ہوئے گوشت کی موٹی پئی ہوئے چلو میں کرو پھٹے تو جلے سویرے بنے نا کوکر ڈنر واسطے تو سب پورا کلو کوکر نہ گھن گنائے جڑی باقی پاکھن بچے ہوگا کہا کہ میں ضرورت کلو میں یہ ہو کہ سب پاکھن میں نہیں گندا کوئی بال کہا کیا کرے دی وہی میں بل بوٹی چیسی چاہو کو بھی چیسی چاہو بلے ہیٹ دے کپڑے بل لکا دے رکھ سیتا اوپو دے کل پوچھو کہا ایک پا بوٹی دے لکا دے کیوں رکھ دیں مادے مولی اب کوئی ہوگا بھولا تے کو کیا پتا ہوگا کیا وہاں کے بوٹی اتو ننگی رکھا کتے منہ مرے نہیں اگر بوٹی پئی ہوئے اتو ننگی کتے چین دیں اگر عورت دے پردہ نہ ہوئے عورت دی عزت کی طور تھی دیوے رب تعالیٰ اپنے کلام مجید فرما ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تو مرد تھی دے عورت کو لکا وہ عورت تھی کہ تے مرد کو لکاوے تو مرد عورت تا لباس ہے تے عورت تے مرد تا لباس ایک بے کو کچلو ایک بے کو چھپاؤ اور ایک بے کو پردے میں رکھو برادریت تو ناک نہ رہے وسے وے تو ناک نہ رہے آج کی شریعت مصطفیٰ اور یہ جتنا تھی سکے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھو تاکہ محمد کی شریعت پوری تھی میں قیامت تک تو عزت بچ چلو پکڑ لو آدم جی فرمایا جو جب آگئی کھالنا کہاں میں کھاتے جانا کہ دس میں کہوں آگا اللہ فرمایا چلو تو ہی بہر وائن دے گئی بہر وائن یہ جڑا جنت لباس لحاظ والوائن جنت لباس کے رہائی کپڑے جنت لباس ہی نہ یہ جنتی لباس ہے کیا سارے بولو ناخن یہ ناخن کے چمڑا کہنا ہے یہ سورا جسم سے ناخن ہی ناخن یہ بنا یہ چاہیے کھڑا ہوئے نا یہ سونا لگ رہا ہے یہ خوبصورت لگ رہا ہے نہ ہوں دے مٹی پھاس بیٹھے کٹے نہیں کرے نہیں صاف نہیں کرے پتہ چل گیا نہ ہوئے اگر مٹی جائے مٹی کا زیادہ ہی بڑھ ہوئے نا تمہارے کو برداشت نہیں تھا اللہ کی وجہ کیا فرمائے ہے جو جنتی تحفہ بلا میری اجازت ہے دیکھنا برداشت کریں اللہ کی ذات پاک نے کلام مجید کے اندر واضح طور پر ارشاد فرمایا آپ نے جنتی کے بابا آدم علیہ السلام اللہ کی پاک پر کے چار کے اللہ سے میں جنتی کی ہاتھ نہا دے زمین دے چلا ویسا مگر تمہاری پاک پر کے چار کرنا میں جنت جو ویندا پیا زمین دے اللہ سیاں جڑی جنت دی نشانی ہے کچھ بچا چا چلو جڑی زمین دے ویسا ہی نشانی دیکھ دے کے جنت کو بیان کریں ناراض اللہ کی پاک نے فرمایا چلو زمین دے لے ونو باب آدم علیہ السلام کو اللہ سے لہایا ہی ہند دے اما حوا علیہ السلام کو اللہ سے لہایا ہے جدے اور ابا اتھا ابا ابا ہندے تے اما جدے ابا بھانے تے اما دی بولو اما دی کرو تے ابا بھانے میرے کو کچھ ہو جا بھائی وہ ابا کرے بھانے شدہ
पे ते जाए मच्छर को डंगी की उनते ठंडी मशीन लगी गई ना सारी जिंदगी पीऊ सड़े उठे लाई सड़े हाँ को सुख पुचाओ सुकून पुचाओ शरीर दे आराम का ख्याल करो रात मुझे ले खाना या तेरी पट्टा चट्टा लाया तेरी पंडाल बेटा तेरी गोडे छोड़े को घुट्टा तेरा शेरा को घुट्टा तेरी तेल तलिया दे लाया तेरी अब्बे दे जिस्म में माले चक्की थी कोई लतीफा जदी वजह सुनाया मारो दिनो हड्डे छड़े दुआया कोई मतीरा की दिया कोई हलवा की दिया कोई सोन हलवा की दिया कोई एक गोटिया बनवाया कोई आइसक्रीम की दिया कोई फलूदा की दिया कोई एक आम के डलियां चलियां की दिया पट्टा ही लाया बेटरिया बाबे को खवाया बेटरिया बाबे दा चेहरा ही तक्की बेटरिया दो उम्र एक मकबूल हट सवा की सुभान अल्लाह तो आज पीर साहब कहे ना ठीक आ के सवेरे फुल का साहब और रात तो जेड़े बाबे बोल बैठा हूं ये बाबा मार मुझे दिल लाओ क्यों मांगे दिल लाओ सैयदी मौलानी मुश्किल कुछ से कर में अल्लाह से बंदे को जिंदगी त्राई चीज़ें एक दफा दे बाल नहीं देता जवानी एक दफा दे बाल नहीं देता हुस्न एक दफा दे बाल नहीं देता पीऊ मां एक दफा दे बाल मियां उठा बीबी उठा घर आला उठा घर आली उठा अल्लाह दे एक जाते चला में अल्लाह मैं जन्नत दे लगा मैं जमीन दे लगा मैं केड़ा काम करवाने ना ताकि मैं कुंजान लगी दी रखे सुभान अल्लाह याद रखा है जितना मोहब्बत हर काम जितना मोहब्बत के अंदर थोड़ा ये जुदाई आवे ना वो तो अल्लाह ने लगा याद आ रही एरा याद आने बंदे दा दिल किदे वक्त अल्लाह अल्लाह को मेरे याद की रखे पर चले बंदे दे घर में दौलत की पूरी होवे माल पूरे होवे पे दौलत की रेल पे होवे पे हर शय होवे भाई ईमान अल आसानी पूरी होवे पे आसाशे पूरी होवे पे पूरी कोई दुख सुखी ना होवे पे बंदा गाफिल थी ने अल्लाह को याद ही नहीं करेदा अल्लाह दे दिमाग में कई मेरे मन में रब दी दिमाग तोरे नाल इहो जे सबब करे ना बज़ाहिर तो को तकलीफ आती है हालांकि ये तकलीफ है तो समय को याद करें दे मैं बता बाबे आदम अलैहिस्सलाम की दादा से आता है जब उन्होंने बुलाया जो जमीन रहता है मेरा हम दिल पीता जमीन नहीं लगता या जन्नत भेज या जन्नत ही थाई दला आजा अल्लाह दे दिमाग में फरमा आदम तू अगर आ देना जन्नत ही थाई ला होना के जिया आपने फरमा वाला जमीन देते मैं जन्नत बने ना जब जन्नत देख जा तो वाला जन्नत किथा है अल्लाह दे दिमाग में फरमा जीता तू लत तकड़ी तू टोर पो बाबा आदम अलैहिस्सलाम टोर पे आपने जले जमीन पे पहला कदम चाहते अल्लाह रखा ही के मीर का फासला तय बाबा आदम अलैहिस्सलाम चलते चलते उठाई मट पहुंचे जी तारी काबा काबे की जात मंडे बाबा आदम अलैहिस्सलाम रुक गए अल्लाह के बात में फरमा आदम जी आपने फरमाई जादू ते आगे गुनाह कीजिए अल्लाह के बात में फरमाई जादू ते दो रकात नमाज नफल पढ़ जा आपने फरमाया से ही जादू ते दो रकात नमाज नफल पढ़ा सूखा इलाका है अल्लाह से ये ता दरख्त गए ने इता ता पहाड़ी सूखे ते खुश्क है चलो जेड़े इलाके के अंदर टाइम को लाया है कोई सब्ज़ा है कोई साबिल है कोई पत्ते दा है कोई बाग दा है कोई बूटे दा है अल्लाह से कोई फूल बूटे दा है टाइम जो मौला ये पहाड़ के अंदर भेजे जन्नत ही बड़े से अल्लाह के बात में फरमाई ही जात ते दो रकात नमाज नफल च पढ़ जे क़यामत तक जन्नत दी रौनक इथाऊ ना देवा तो मोहम्मद रब्बी आज जुलो अल्लाह दी कसम है मक्के पाक आज जुलो मदीने पाक आता जने मक्का पाक के मदीना पाक के पहुंचे सूखे पहाड़ भाई कशाई का साबिल है कहना सब्ज़ा कहे नहीं मगर इधर कश्मीर वाले पहाड़ चल मने सारे सूखे सूखे पहाड़ कहे सारे सावे सावे पहाड़ दिल लग दे पर अल्लाह दी बाप ने फरमाया तुसा सावे पहाड़ा च वणो एक महीना रासो वाल दिल कहना लग सी एक दफा बेसो वाल दिल वणन ता कहना करे सी भावे सूखे पहाड़ा च अल्लाह अपना घर बनवाए पर हर बंदा चाहते अल्लाह करे टोटा जमीन दा बेक बने पर अपनी जिंदगी च एक दफा अल्लाह दा ही घर देखवा मोहम्मद दा ही घर देख सुभान अल्लाह रोजेदारों बाकी 2 मिनट रहे बंद दे जा मैं घरों इतों तक आया मैं खड़ी ला दे आया भाई आज कितनी देर लगती है कच्ची कोठी तक कच्ची कोठी पक्की कोठी तक कितनी देर लगती है मोबाइल में आज खड़ी हालांकि आगे करानी खड़ी लगी मगर आज क्यों ला दे आया मैं कि इतनी देर इतने लग सी उतनी देर वाले उठे लग सी अब इसका जवाब नहीं अल्लाह करे द्वारा हुए पानी दबारा अल्लाह करे द्वारा हुए पानी दबारा ते मेरा बारा द्वारे पानी दे बारे को हो गए पहले ते द्वारे
5 منٹ پانی دے پی بنیا میں میرے گھر دے تھاڑ سی اوے مولوی ساڈا 2 منٹ پی گیا اساں تھوڑے 2 منٹ میں تو کوئی تھی دے تے تساں سارے کو 10 منٹ کی نہ سان کوئی کچھ پتہ چلے آرام اپنی روٹین وچ پتہ ہوندے بنا سب کو پتہ ہوندے اساں پروگرام کیویں پڑھدے رہندے نے میں سپیشل فلم بنایا اتھوں تک آیا ول واپس میں ملتان بننے اور ملتان بھی کیوں جاتے تھے بننے پورے ملتان کو کراس کرتے والے جاتے پہنچنے اتوں میں شادی کی محفل اور اتوں میرے سادات کی محفل آئی یہ بھی ایک کو پتہ ہے جی میں بزرگ آج سویرے سویرے میرے کو گئے یہ ول میں انہیں کی خدمت چاہ کے میں ای ہو ٹائم دیوے میں تاری خدمت آ سکتا میں کہتے چلو ای ہو ٹائم دے جا یہ ول میرے کو پتہ ہے جی میں بھائی کے تاری خدمت آیا صدقے دی وجہ دعا دے دوں میرے اجا چلو لنگر دے ٹائم دے تساں پہنچاؤ تا اساں صبح دی ابالے جلدی آ گیا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخا اللهم ألف بينهما كما ألفت بين محمد وعائشة الصديقة اللهم ألف بينهما كما ألفت بين علي وفاطمة الزهراء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين حسين وشهر بنو اللہ جی میں پاک نفوس کے درمیان محبت عطا فرمائی اللہ ان دولے دے درمیانی محبت عطا فرمانا اللہ ان جوڑے کو آباد فرماوے اللہ ان جوڑے کو شاد فرماوے اللہ نظر بد کو محفوظ فرماوے سادات کرام موجود ہیں اللہ ان جھوکا کو رنگ لا اللہ ان بیڑیاں کو آباد فرما آقا کریم دی سچی سچی غلامی نصیب فرما اجمعین درجات بلند فرماؤ منازل آسان فرماؤ شرابنا پورا نصیب فرماؤ اللہ سے دکھ تو محفوظ فرماؤ سکھ عطا فرماؤ اللہ غم تو محفوظ فرماؤ خوشیاں عطا فرماؤ شالا کرے پیو مالی ٹھوک بدی نہ شالا کرے پیو مالا سایہ بدرا اللہ کرے پیو ماں کو کچھ نہ دی اللہ کرے پیو ماں کو کچھ نہ دی شالا کرے میں مان سلامت رہے اللہ کرے میں نام ہی اونچے رکھے اجمعین عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم سبحان الله ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب بآواز بلند الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نورا من نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس شخص نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ پاک اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اسی شخص نے اگر ایک مرتبہ میری ذات مقدس پر درود پاک پڑھا تو اللہ رب العزت اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ فرما دیتے ہیں
तमाम अहबाब जो दूरों नजदीक बैठे हैं थोड़ा स्टेज के करीब करीब आ जाएं, क्योंकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन्हें बैठने की जगह मिल सके, थोड़ा नजदीक नजदीक आ जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको इस्तिकामत अता फरमाए, थोड़ा नजदीक आ जाएं। सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। कहना उसी उनका मंगता उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, मेरे आका जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, जिसकी तौकीर बढ़ाने का ख्याल आए उन्हें, उसे नौकर दरे ज़हरा का बना देते हैं, उसे नौकर दरे ज़हरा का बना देते हैं, उनका मंगता हूँ जो मंगता